الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر عن اسماء قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک ولا توعی فیوعی اللہ علیک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا زکوٰۃ کورس کا سلسلہ شروع ہو چکا، جس کے اندر آج ہمارا پہلا عنوان شرائط زکوٰۃ، یعنی کون سی شرائط ہیں جن کے پائے جانے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 110 کے اندر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ کہ اے ایمان والو، جو تم اپنے لیے آخرت میں بھیجو گے، یعنی جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، وہی تم آخرت میں پاؤ گے، یعنی اس کا تمہیں آخرت میں پورا اجر مل جائے گا۔ اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، گن گن کر نہ رکھو، کہیں اللہ تعالی بھی تم پر شمار کرنا نہ شروع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند نہ کرو، کہیں اللہ تعالی بھی تم پر تمہارا رزق بند نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک اور اللہ تعالی کے حکم سے یہ بات خوب واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں زکوٰۃ کو کس قدر تاکید فرمائی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق زکوٰۃ کے ادا ہونے کی چند شرائط ہیں۔ یہ تمام شرائط اگر بیک وقت ایک مسلمان کے اندر پائی جائیں گی تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، وگرنہ نہیں۔ ان شرائط میں سے چند شرائط وہ ہیں جن کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، اور چند شرائط جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور چند شرائط جن کا تعلق زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ وہ شرائط جن کا تعلق افراد کے ساتھ ہے ان میں نمبر 1 مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونے کے بارے میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جب کافر اسلام قبول کرے اور اس اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس پر مال پر زکوٰۃ گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس کے مال پر یا اس کے اسلام قبول کرنے پر سال نہیں گزرتا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور حالت کفر کے اندر جو بھی اس نے زندگی گزاری ہے اس کی اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دوسری شرط بالغ ہونا۔ بالغ ہونے کے بارے میں بھی ایک وضاحت سمجھ لیں کہ صرف احناف کے نزدیک نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور نابالغ عبادت کا مکلف نہیں ہوتا، نابالغ پر عبادت واجب نہیں ہوتی۔ پھر بھی زکوٰۃ کسی صورت واجب نہیں ہوگی اگر نابالغ بچہ صاحب نصاب بھی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 3 عاقل ہونا۔ عاقل ہونے کے بارے میں بھی ایک بات خوب سمجھ لیں، اگر کسی کا ذہنی توازن خراب ہو، جتنے بھی سال اس پر گزر جائیں، جب تک اس کا ذہنی توازن مسلسل خراب رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اگر اس کا ذہنی توازن خراب رہتا ہے اور سال کے دوران کبھی کبھار وقتاً فوقتاً اس کا ذہنی توازن ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، درست بھی ہو جاتا ہے، یعنی ذہنی توازن والی مرض سے اس کو تندرستی اور صحت بھی مل جاتی ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور عاقل ہونے کے بارے میں، ذہنی توازن خراب ہونے کے بارے میں
ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ جو شخص صرف بے ہوش رہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 4، آزاد ہونا۔ زکوٰۃ خود مختار پر فرض ہے، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ جو اس کے پاس مال ہے اس مال پر اس کی ملکیت تام نہیں، اس مال پر اس کو تصرف حاصل نہیں، یعنی اس مال کو خرچ کرنے کا اس کو اختیار نہیں، اس لیے غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ چند شرائط جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، ان میں نمبر 1، مال کا نصاب کے برابر ہونا۔ مال کا نصاب کے برابر ہونا یعنی جو شریعت نے نصاب متعین کیا سونا کا، چاندی کا، اور اس کے مطابق جو نقدی بن جائے گی، جو ضرورت سے زائد مال بنے گا، جو شریعت نے وہ نصاب مقرر کیا، اگر اس کے برابر اس کا مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، وگرنہ نہیں۔ مال کا نصاب کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے عنوان نصاب زکوٰۃ کے اندر اس کی وضاحت کر دیں گے۔ نمبر 2، ملکیت تام حاصل ہونا، یعنی ملکیت کے ساتھ ساتھ مال پر قبضہ بھی ہو۔ ایک شخص صاحب نصاب تو ہے، اس کا مال تو ہے، لیکن اس مال پر اس کو تصرف حاصل نہیں ہے، اس مال پر اس کی ملکیت پوری نہیں ہے، اور وہ مال اس کے پاس نہیں ہے، اس مال پر اس کا قبضہ نہیں ہے، اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 3، مال کا ضرورت سے زائد ہونا۔ گھریلو برتن، گھریلو کپڑے اور جو ضروریات موسم سرما اور موسم گرما کی ضروریات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان کے اندر جو بھی چیزیں آپ کی مستعمل ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ بعض لوگوں نے مال جمع کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے یا اپنی بہنوں کے لیے کوئی مال وغیرہ رکھا ہوتا ہے کہ جس سے ان کی شادی کی جائے گی۔ اگر خالص اسی نیت سے وہ مال رکھا گیا تو اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی شرائط میں ایک بہت بات اہم سمجھ لیں کہ جو زکوٰۃ پر سال گزرتا ہے اس سال کا حساب قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوگا، یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اس کا نصاب بنایا جائے گا۔ جب اس پر چاند کی تاریخ کے مطابق مال پر سال گزر جائے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی۔ اسی طرح مال ادا کرتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نیت کرنا، نیت کا خالص ہونا، اس کے بارے میں نیت دل کا نام ہے، نیت زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نیت کے اندر ایک بات بڑی اہم ہے کہ جب آپ اپنے مال کا حساب لگائیں اسی وقت اپنی نیت کے اندر وہ مال آپ لے آئیں جو مال آپ کا زکوٰۃ کا بنتا ہے، جو آپ کا نصاب زکوٰۃ کے مطابق بنتا ہے، اسی وقت آپ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر چکے، اب بار بار زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور شرائط زکوٰۃ میں بڑی اہم چیز کہ زکوٰۃ مستحق لوگوں کو دی جائے۔ دیکھو ہم اپنی ضروریات میں مستحق لوگ تلاش کرتے ہیں، اپنی ضروریات میں جو ہنرمند قابل ہو اس کو تلاش کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق صحیح معنوں میں جو لوگ ہمارے ضرورت کے قابل ہوں ان کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے بھی ہمیں صحیح معنوں میں مستحق لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ غیر مستحق کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیا یہ زکوٰۃ میں مستحق کو دے رہا ہوں یا کوئی غیر مستحق ہے۔ اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ کسی غیر مستحق کو دے دی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے شرائط زکوٰۃ کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو شرائط زکوٰۃ میں سے کوئی بات نہ سمجھ آئے آپ ہمیں سوال بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ بھی کر سکتے ہیں،
ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی سکرین پر موجود ہے، آپ وہاں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کو سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں اسلامی تعلیمات حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں شرائط زکوٰۃ کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے شرائط زکوٰۃ کا خیال رکھیں، اور اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو شرائط زکوٰۃ میں سے نہ سمجھ آئی ہو، آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں۔ کمنٹ کریں اپنا سوال، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ کیوں شرائط زکوٰۃ کے لیے لازم ملزوم ہے، اور زکوٰۃ کو فراخ دلی کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ دنیا کا مال عارضی ہے اور آخرت کا اجر دائمی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے مال کو فرائض کی ادائیگی کے لیے قبول فرمائے۔